نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں۔ اس اللہ کا ہم پر بہت بڑا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا کیا، رمضان کی گھڑیاں اللہ نے ہمیں دی، رمضان کے اندر محبت بھرے منظریں ہمیں دیکھے، رمضان کے اندر ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہم نے سیکھا۔ رمضان میں ہمیں بھوک کو برداشت کر کے، بھوک جو بڑی سبق، بھوک کے اندر بہت بڑی جو عبرت ہے کہ کھانے پینے کے اوپر، اس نعمت کے اوپر ہمیں شکریہ ادا کرنا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور بتایا، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزار زندگی گزارنے کی ایک بہت بڑا سلیقہ اللہ نے ہمیں سکھایا اور بتایا۔ میرے بھائیو، رمضان گزر گیا، شوال کی پہلی تاریخ میں ہم ہیں۔ شوال کی پہلی تاریخ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے۔ اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ روزہ رکھ کر بھوک پیاس برداشت کر کے اپنے آپ کو تکلیف دینا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا مہینہ گزار کے آئے، پورا مہینہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کی۔ اس فرما برداری کے بعد اللہ رب العالمین جو انعام دینے والا ہے، جو نوازنے والا ہے اللہ تعالیٰ، جو خوشی، ایک چھوٹی سی خوشی کے طور پر ہمیں اللہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ لوگوں کو رمضان المبارک پورا گزر گیا تو اس کا ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ پوری زندگی ایک روزہ ہے، پوری زندگی ایک روزہ ہے، پوری زندگی ایک روزے کے جیسا ہے۔ روزے میں ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے، کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی جھوٹ ہے، یہ جھوٹ سے دوسروں کو آپ کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ جھوٹے الزاموں میں آپ مبتلا نہ ہو، جھوٹی باتوں سے آپ دور رہیں، جھوٹی قسموں سے آپ دور رہیں، جھوٹ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے آپ دور رہیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ روزے کو آپ جیسے حفاظت کر رہے تھے جھوٹ سے بچ کر بچا کر، اور کسی کو دھوکہ دے کر آپ بچنا چاہتے ہیں تاکہ روزہ آپ کا اچھا رہے، روزہ آپ کا بحال رہے۔ روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے بول کر آپ بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے بھائیو، پوری زندگی میں ہمیں بچنا ہے، پوری زندگی میں ہمیں بچنا ہے۔ یہ زندگی ہماری کامیاب اسی وقت ہوگی، یہ زندگی جیسے آج عید کا دن ہے تو خوشی سے ہمارا یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، بھائی بہنیں جمع ہو گئے ہیں، ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھے ہیں، عید کی خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، پورا رمضان گزارنے کے بعد خوشی سے آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے انتظار میں ہیں۔ میرے بھائیو، موت بھی آئے گی، پوری زندگی اگر روزے کے ساتھ گزاریں گے تو موت خوشی کا انتظار کرے گی تمہارا۔ موت آئے گی تو خوشی کی محفلیں لے کے آئے گی، موت آئے گی تو میرے بھائیو، اگر ہماری زندگی روزے کی جیسی گزری، شرط یہی ہے، روزے کی جیسی ہماری زندگی گزری تو موت خوشی کا یہ سفید جنت کا کپڑا لے کے آئے گی اور کہے گی یا ایھا النفس المطمئنہ۔ کس کو دور ہونا ہے ایسے بات سے؟ کس کو ہمیں بچنا ہے میرے بھائیو ایسی باتوں سے؟ دیکھو، ہمیں یہ اسی بات کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جمعہ کے خطبے میں ہو، نکاح کے خطبے میں ہو، عید کے خطبے میں ہو، خطبہ حاجہ جسے بولتے ہیں، اللہ کے نبی ہر ہمیشہ پابندی سے آیتیں پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن
اور مرو نہیں اور موت تمہارے پاس نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو کے مرو۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہر خطبہ حاجہ میں ہمیں تعلیم ملتی ہے میرے بھائیو۔ موت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو، اسلام ہمیں بار بار حکم دے رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبہ حاجہ میں پڑھا کرتے تھے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے غنیمت جانی، موت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھالے میرے بھائیو۔ یہ رمضان کے اندر ہی ہم نمازیں پڑھتے تھے، رمضان کے اندر ہی ہم روزے رکھا کرتے تھے، رمضانی مسلمان نہیں ہے ہم لوگ، جمعہ کے مسلمان نہیں ہے ہم لوگ، عید آئی تو ہم لوگ اس طرح ملے جلے، الحمدللہ سنت موقدہ کے اوپر اس طرح سے پابندی ہے۔ تو میرے بھائیو 5 وقت فرض نمازیں ہیں، اس کی بھی ذرا خیال کرو، اس کا بھی ذرا خیال کرو، اس کی بھی ذرا توجہ کرو، اس کی طرف بھی ذرا آؤ۔ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرائض جس کو چھوڑنے پر، جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، کافروں کے لیے اللہ جہنم بنایا۔ ایسے کافری کی زندگی ہمیں نہیں چاہیے میرے بھائی، ہمیں دور رہنا ہے۔ روزہ ہمیں سکھایا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے اس طرح سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اپنے بچوں کو، آل اولاد کو، سب کو وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کا معنی سخت تاکید کرنا ہوتا ہے۔ سخت تاکیدی کلمات کیا بولتے ہیں؟ یہی بولتے ہیں کہ اے میری اولاد، اے میرے بچوں، تم دین کو ثابت قدم رکھنا، دین کو تھام کے رکھنا، کبھی بھی بھٹکنا نہیں ہے، کبھی بھی پگھلنا نہیں ہے، دین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے چہیتے دوست، اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمیں بھی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پہلے نصیحت کرو کہ ہم روزے کی جیسی زندگی گزاریں گے میرے بھائیو۔ رمضان جیسا ہم گزارے ہیں، گانے بجانے سے ہم دور رہتے تھے، سننے سے دور رہتے تھے، اپنے آپ کو بیکار باتوں سے دور رکھتے تھے، فحش دیکھنے سے ہم دور رکھتے تھے، کہ یہ وصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد کی۔ ہم بھی خلیل اللہ کے اولاد میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام روحانی باپ کے جیسے ہوتے ہیں۔ ہم سب نبیوں کی بات کو سر تسلیم کرتے ہیں، یعنی مانتے ہیں۔ تمام اولاد میں ابراہیم علیہ السلام جو نصیحت کیے ہمیں بھی آتے ہیں قیامت تک تمام لوگ مسلمان، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس وصیت کو وصیت کے جیسا ہم اپنائیں، دین کو تھام کے رکھیں، کبھی بھی ڈگمگائیں نہیں، کبھی بھی دور نہ ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، بڑی عقل مند کی بات میرے بھائیو، آل عمران کی آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لآیات لأولی الالباب، معنی یہ کہ یہ دن کا آنا رات کا جانا یہ سب عقل مند لوگوں کے لیے بہت بہترین نصیحت ہوتی ہے۔ عقل مند لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ان نشانیوں کا تذکرہ اللہ کرتے 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 ان لوگوں کی دعائیں ذکر کرا اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کی دعائیں ذکر کرتے ہوئے یہ دعا بھی اللہ رب العالمین نے نقل کی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت دے تو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ عقل مند لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت دے تو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ کبھی ہم نے سوچا میرے بھائیو، دعائیں ہم مانتے ہیں، کئی دعائیں ہم کر لیتے ہیں، ذرا یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے، ہمارا جو نمبر ہے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جائے، ایڈ ہو جائے۔ میرے بھائیو ہمیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کلام یہ بول رہا ہے کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ دعا کرے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے، یہ ہمیں دعا کرے میرے بھائی۔ موت ہر لمحہ آنی ہے، موت آنی ہے، زندگی رمضان کا ختم ہوا، رمضان ختم جیسا ہوا، ہر ایک دن کا خاتمہ ہے، ہر ایک زندگی کا بھی خاتمہ ہے۔ اسی لیے تعلیم دی جا رہی کہ اپنے خاتمے کو بہتر بناؤ، اسی لیے تعلیم ہمیں مل رہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، موت کو بہتر بناؤ۔ یوسف علیہ السلام کی دعا بھی نقل کی گئی، وَتَوَفَّنِي وَأَلْحِقْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ دعا کرتے ہیں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے مسلمان بنا، مجھے فرما بردار بنا، اور میری موت آئے تو فرما برداری کی شکل میں آئے، اور اللہ مجھے صالحین میں میرا شمار کر دے۔ یوسف علیہ السلام کیسے کیسے انبیاء میرے بھائیوں، ذرا پڑھ کے تو دیکھو ان کی زندگیوں کو اٹھانے سے پہلے آپ کو پاک ہونا چاہیے۔ ایسی پاکیزہ زندگیاں ہیں ان کی، ایسی زندگیوں کے اندر ایسے نمونے ہمیں مل رہے ہیں، ایسے اسباق ہمیں مل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔
یہ قرآن اور حدیث کے اندر باتیں یہ ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ زندگی کے اندر اونچ نیچ ہو سکتا ہے. آپ آگے کبھی گناہ کر لیے آگے بڑھ کے, کبھی آپ توبہ کر لیے گناہ سے رجوع ہو گئے, ایسا اونچ نیچ ہو سکتا ہے, مگر موت کو ٹھیک کر لو میرے بھائی, موت کو ٹھیک کر لو. یہی سبق ہے, یہ رمضان کا پیغام یہی ہے کہ روزے کے جیسا بناؤ تاکہ خوشی لے کے آئے موت تمہارے پاس. موت آئے تو ہماری اچھی آئے, ہمارا حسن خاتمہ ہو. موت آئے تو ہمارے پاس خوشی لے کے آئے فرشتے. یہ ہمارا سبق ہے میرے بھائیو. آج میں یہی کہوں گا. ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ نیکیاں کر رہا ہے, جنت میں لے جانے والے اعمال کرتا ہے, جنت میں لے جانے والے اعمال وہ کرتے 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 یہاں تک کہ ایک ذرا رہ جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے. وہ گناہ کرتا ہے, ایسا برا عمل وہ کرتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی ہے گناہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے, ایک ذرا رہ جائے, ایک ہاتھ یعنی ایک گز رہ جاتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے, مگر اللہ کی توفیق سے وہ نیکی کرتا ہے, وہ ایسا عمل کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اسے جنت میں اللہ داخل کر دیا. دیکھو ذرا اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے ایک آدمی جنت میں ہے, اللہ اسے زبردستی گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا. ایک آدمی ایسا ہے کہ جہنم میں جل رہا ہے, اس کو اللہ زبردستی نکال کر جنت میں ڈال رہا ہے. امام ابن رجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں ظاہراً ایسا ہی دکھ رہا ہے, ہمیں دیکھنے میں ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اللہ زبردستی کر رہا ہے. نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں ہے. اللہ کوئی زبردستی نہیں کرنے والا, ذرہ برابر بھی اللہ کا ظلم نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ عدل سے متصف ہے, اللہ انصاف کرنے والا ہے میرے بھائیو. انصاف سے بڑھ کر اس کا میزان میں یہ کہ اللہ بڑا مہربان ہے ہمارے اوپر, بڑا کرم فرماتا ہے ہمارے اوپر. اللہ ایک ارادہ کرو نیکی کا, اللہ ارادہ لکھ دیتا ہے. گناہ کا ارادہ کرو نہیں لکھتا. ایک نیکی کرو اللہ 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہے. اتنا بڑا مہربان ہے اللہ رب العالمین, وہ ظلم نہیں کرتا. یہاں اس حدیث کی شرح میں امام ابن رجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں, کیا بولتے ہیں دیکھو غور کرو. ایک حدیث ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے. آج ہم غفلت کا شکار ہو چکے میرے بھائیو, آج ہماری سستیاں اور غفلتیں سر چڑھ کر بول رہی ہیں. اور بہت بہت بے شرمی کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ رمضان میں نظر آئے کہ صحت اور تندرستی ہونے کے باوجود انہوں نے روزوں کو چھوڑا, انہوں نے قیام کو چھوڑا, انہوں نے تراویح کو چھوڑا, انہوں نے اچھے اچھے اعمال جو رمضان کے خاص تھے ایسے کاموں کو چھوڑا. میرے بھائیو توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں, اللہ سے معافی مانگے, گڑ گڑائیں اللہ رب العالمین سے. میں سمجھتا ہوں کہ امام ابن رجب علیہ رحمہ کی جو بات ہے بڑی فٹ ہونے والی بات ہے. اس حدیث کی شرح میں وہ کہتے ہیں, اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ سامنے سے اچھا مسلمانی نظارہ پیش کرتے ہیں, میں اچھا مسلمان ہوں, میں ایسا ہوں ایسا ہوں, مگر ان کا اندر جو چھپا ہوا نفاق ہے, مطلب ہے کہ سامنے ایک چہرہ اور پیچھے ایک چہرہ. سامنے کبھی کبھی نماز پڑھ لیے, پیچھے سے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے, پیچھے سے مسجد کے ذمہ داروں کے, اماموں کے اور اسلام کے خادموں کے خلاف ہو گئے, اسلام کے اوپر عمل کرنے والوں کے خلاف ہو گئے, اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو گئے. کبھی من مانی من چاہی زندگی گزارنے لگے. ان کا چہرہ اللہ رب العالمین موت سے پہلے ظاہر کر دے گا, ان کا چہرہ موت سے پہلے اللہ دکھا دے گا. یہ نفاق صغرا ہے, چھوٹی نفاق. چھپا کر جی رہے تھے نا, چھپا کر جی رہے تھے, جذبوں میں ذرا گڑبڑی تھی, جذبے تمہارے تھے تو اچھے مگر بہت اندر سے غلیظاگی بھری ہوئی تھی. اس غلیظاگی کو اللہ نکال کے پھینکے گا موت آنے سے پہلے. دکھتے تھے بہت اچھا, یعنی ظاہراً بہت نیکیاں کرتے تھے, لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ بڑا نیک آدمی ہے, موت آنے سے پہلے پہلے اس کا اصل چہرہ دکھ گیا, یعنی آدمی جہنم میں چلا گیا. یہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا. اور ایک آدمی ہے گناہ کر رہا ہے بیچارہ, لوگوں کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ گناہوں کا پاپی ہے, یہ گناہ کر رہا ہے, یہ گناہوں پہ کر رہا ہے اور یہ جہنم میں جائے گا, ایسے نظر آئے گا لوگوں کو, مگر وہ اندر سے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا رہے گا, اللہ سے دعا کرتا رہے گا, اللہ سے توبہ کرتا رہے گا, اور کبھی گناہ ہو گئے تو شرمندہ ہوتا رہے گا اور گناہوں سے دور ہونے کی بڑی کوششیں کرتا رہے گا. اللہ ایک دن اسے ثابت قدمی دے دے گا, ایک دن لوگوں کے سامنے اللہ دکھا دے گا کہ یہ کیسا بندہ ہے, یہ اندر سے اندر کھو رہا تھا اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو, تو محروم ہونے والی عبادتوں کے اوپر رو رہا تھا. ایسے رونے پر اللہ اس کو انعام دے گا, موت سے پہلے لوگوں کو دکھا دے گا. تو یہ حدیث میرے بھائیوں ہمیں بتلاتی ہے کہ ظاہراً جو کچھ ہے,
جیسا کچھ ہے ویسا نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہم مانگتے ہیں اللہ سے، دعا مانگتے ہیں نا بہت سارے لوگ، اللہ میں سجدے میں رہوں میری موت آ جائے، اللہ میں نماز پڑھتا رہوں میری موت آ جائے، اللہ تیرے راہ میں لڑتا رہوں میری موت آ جائے۔ مانگنا اچھی چیز ہے، مگر اس سے بھی بہتر مانگنے کی جو بات ہے یہ کہ اللہ مجھے فرما برداری کی حالت میں موت دے، بستر پہ بھی مرے تو اللہ تیرے دین پر ثابت قدم رہ کے مرے، اللہ ہمیں عام موت آ جائے، معمولی سی موت آ جائے، مگر اللہ دین پر ثابت قدم رہ کے میں مر جاؤں، ایسی تمنا بہت بہتر ہے ان تمناؤں سے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کے میدان میں، جنگ کے میدان میں ایک آدمی کو، ایک صحابی کو دیکھا گیا بہت زبردست لڑ رہے ہیں، صحابہ کہنے لگے آج تو ہم جیت جائیں گے، ان کے جیسا کوئی لڑ نہیں رہا، ان کے جیسا بہادر کوئی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اہل النار، یہ آدمی جہنم میں سے ہے، یہ آدمی جہنمی ہے۔ ایک راوی حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بے چینی ہوئی اور میں ان کے پیچھے گیا، یہ آخر یہ کیوں جہنم میں جائیں گے، اتنا بہترین تو لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات کو سن کر وہ پیچھے ہو لیے اس صحابی کے، دیکھتے رہے، اتنے میں ان کو زخم لگا، زخم برداشت نہیں ہوا، تلوار کو توڑا اور زمین میں گاڑ کر اسی تلوار پہ اپنے آپ گر گئے، خودکشی کر لی۔ زندگی اللہ نے کب تک لکھی تھی وہ ختم اپنے آپ سے وہ کر لی۔ میرے بھائیو دیکھو ذرا دنیا کے لوگوں کو، دنیا کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ اپنے آپ برداشت نہیں ہوتا تو پھانسی کا پھندے پہ لٹک جاتے ہیں، اپنے آپ کو گڑے میں ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو سمندروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یعنی خودکشی کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، موت کو بلا لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کمال کی بات نہیں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ نے مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے، اللہ آزمائشوں میں رکھا ہے، اپنے اس آخری آنے والی چیز کو بہتر بنانا ہے۔ آخری آنے والی چیز یعنی موت، جو سب سے بڑی سچ ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، اس حقیقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ دنیا کے مصیبتوں تو آئیں گے میرے بھائیو، یہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ان تمام کاموں کی وجہ سے ہم اپنے موت کو برا بنائیں، اپنے آنے والے خاتمے کو ہم برا بنائیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ خوش بختی کی بات تو یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک بنائیں، موت آئے تو ہم اس کا استقبال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والے کی موت ایسی آتی ہے جیسے آپ ڈھاکن کھولو پانی کا، گھڑے سے پانی کیسے نکلتا ہے ویسے روح لپک پڑتی ہے۔ روایت میں آتا ہے تفسیر میں، شرح میں، کہ مومن کو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا مقام دکھا دیتا ہے تو وہ دوڑ پڑتا ہے مقام کو پانے کے لیے۔ ہم ہی تیار، ہم ہی میرے بھائیو ذرا ٹٹولیں اپنے آپ کو، موت ابھی کے ابھی آ جائے، موت ابھی کے ابھی ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ آدمی کسی کے لیے ایک گھنٹے کے بعد، یا کسی کے لیے ایک دن کے بعد، کسی کے لیے ایک سیکنڈ کے بعد، کسی کے لیے رات ہی رات، تو آپ کا کیا ماجرا ہوگا میرے بھائی۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمیشہ موت کی تیاری ہوئے رہتے تھے، وہ ابھی کے ابھی بلاوا آ جائے لبیک کہتے تھے، کوئی ان کو ڈر نہیں تھا، کوئی ان کو جھجک نہیں تھا۔ یہ موت کی گھڑیاں میرے بھائیوں بڑی بے رحم ہیں، موت کی جو سختیاں ہیں میرے بھائیوں رحم نہیں کرنے والی۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھی میرے بھائیوں موقع نہیں ملنے والا ہے، موت آ گئی تو ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں ملنے والی۔ یہ مہلت نہیں ملنے والی جو چیز ہے موت، یہ کسی کے اوپر بھی رحم نہیں کرتی، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، بچہ ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کا وقت لکھا گیا تو بس اس کو بلا کر لے جایا جائے گا۔ میرے بھائیوں ہم تیار رہیں، یہ موت کی سختیاں جب آئیں تو ہم تڑپے نا، یہ موت کی سختیاں جب آئیں تو ہم بلبلائیں نا، اللہ تیرا بلاوا آ رہا ہے، ہم آ رہے ہیں۔ یہ ہم اپنے آپ کو بنانا ہے میرے بھائیوں، بنائیں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے میرے بھائیوں۔ تیار کرنا چاہتے ہیں تو روزے کو یاد رکھو، روزے کا پیغام یاد رکھو، ہمیشہ اپنی زندگی میں روزے کے جیسا جی کر دکھاؤ، روزے کے جیسا اپنے آپ کو بنا کے دکھاؤ۔ ایک روزے دار جیسا ہے پوری زندگی ویسی اگر بن گئی نا، سبحان اللہ، زندگی ہماری بہتر سے بہتر بن جائے گی، زندگی ختم ہوگی بھی تو خوشیاں لے کر آئے گی میرے بھائی۔ یہی میرا یہ روزے رمضان المبارک کا پیغام تھا اور یہی ہم سب کے لیے نصیحت ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ آخری بات ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، اے رحمان دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو ثابت قدمی کے اوپر رکھ،
تیرے دین کے ثابت قدمی کے اوپر رکھ. یہ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں. صحابہ پوچھ بیٹھتے اے اللہ کے نبی آمنت بکا وجئت, اے اللہ کے نبی ہم نے ایمان لا لیا آپ پر اور آپ جو کچھ تعلیم سکھائے اس کے اوپر بھی ہم نے ایمان لا لیا. هل تخاف علینا, کہ ہمارے اوپر آپ ڈر رہے ہیں کہ ہم پھر جائیں گے, ہم مڑ جائیں گے, ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے بیچ میں تمام لوگوں کے دل ہیں, تمام لوگوں کے دل ہیں. رحمان جیسے چاہے دلوں کو پھیرتا ہے, اسی لیے اس رب ذوالجلال سے مدد مانگتے رہو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ تیرے دین کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھ بول کر ایسی دعائیں کرتے رہو. یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی مجھے اور آپ کو. میرے بھائیوں, ہر نماز کے بعد دیکھو ذرا نماز کے کارڈ وغیرہ میں سبحان اللہ, ہاں نماز کے ختم ہونے کے بعد دعائیں ہم پڑھتے ہیں. کیا دعائیں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. کیا معنی ہے اس کا؟ یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ سے بول رہے ہیں کہ اللہ مجھے مدد کر, تیرا ذکر میں کروں, تیرا شکر میں کروں, تیری بہتر عبادت میں کروں. میرے بھائیوں, آخری بات یہی میں بتایا کہ ہم سب کو اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. ہم سب کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ ہماری موت آئے تو بہتر موت اللہ دے بول کر بھی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. آخر میں اللہ سے میں دعا کروں گا, اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, ہم سب بھی اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے. اے اللہ ہم رمضان گزار کے آئے, ہاتھ اٹھائیں سب جنے بھی, سب بھی دعا کریں. اللہ ہمارے رمضان کی چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم تمام یہاں جو جمع ہوئے ہیں مرد حضرات خواتین سب کو اللہ مغفرت عطا فرما. اے اللہ سب کے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کی دکھ درد پریشانی مصیبت, اللہ ہر طرح کی پریشانی سے ہمیں حفاظت فرما. اے اللہ نت نئے بیماریوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد کی توفیق عطا فرما, اتحاد اور اتفاق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بھی بیمار حال ہیں شفا عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو جنت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے والدین نے پیدا کرنے کے بعد انہوں نے جیسا ہمیں رحم کیا, اللہ ان کے اوپر بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما. ان کے حق میں ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا ایسے ہی تو ان کے اوپر مہربان ہو جا. اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم کر ان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تمام کو موت سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خبر میں جانے سے پہلے خبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب موت آئے گی تو کوئی ساتھ نہیں رہے گا, خبر میں جب جائیں گے تو کوئی ساتھ نہیں رہے گا. اللہ رہے گا تو تیرا عمل تیری خاطر کیا ہوا عمل اے اللہ میں ایسے عمل کثرت سے کرنے کی توفیق دے. اے اللہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عبادتوں کو آخرت کا ذخیرہ بنا, خبر کے اندر خبر کے عذاب سے بچانے کا ذخیرہ بنا, خبر کے اندر کیڑے مکوڑوں اور بچھو اور سانپ ہو ان سے اللہ بچانے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم چھوٹے موٹے نیکیاں کی, اللہ تو عظیم ہے, اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم ادنا ہیں, چھوٹے ہیں, اللہ ہمارے چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم استطاعت بھر نیکیاں کی, اللہ نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں سستی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے, اللہ اسے درگزر عطا فرما. تو بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر رحم کرم کا معاملہ فرما. فلسطین کے چھوٹے معصوم بچے بوڑھے عورتیں سب کی مدد عطا فرما. اے اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرما. اے اللہ ان کی غیبی مدد ایسے عطا فرما جیسے فرشتوں سے تو مدد کی تھی. اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد عطا فرما, فرشتوں کے لشکر سے ان کی غیبی مدد عطا فرما. اے اللہ جنگ بدر میں تو نے جیسے مدد کی صحابہ کی ایسے ان کی مدد عطا فرما. اے اللہ دشمن کو, اے اللہ جو یہود ہے دشمن, اس دشمن کو تو اٹھا لے. اے اللہ دشمن کے اوپر رحم نہ کر. اے اللہ ایسے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما. اے اللہ ایسے دشمنوں کو ہدایت دے, یعنی تو دنیا سے ان کو صفحہ ہستی کر دے. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ان کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو پکا مسلمان بنا. اے اللہ ہم سب کو سچا مومن بنا.
بنا. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایمان کو پیدا فرما, ایمان کی لذت اور مٹھاس ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہم مسلمان ہیں, نام کے مسلمان نہ رہنے جیسا توفیق دے. اے اللہ ہم کام کے مسلمان بننے کی توفیق ہمیں عطا فرما. اذان ہوتی ہے تو ہمیں دلوں کو مچلنے والا, دلوں کو ٹٹولنے والا, اے اللہ اس کی اذان کی طرف لپکنے والا ہم سب کو بنا. اے اللہ ہم تمام کو عبادتوں کا اثر ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہم سب لوگ غافل اور غفلت میں مبتلا ہیں, اللہ ہمیں اس غفلت سے دور کر دے, اس غفلت سے ہمیں بچا لے, اس سستی اور کاہلی سے ہم سب کو بچا لے. اے اللہ ہمیں عبادتوں کے اندر شوق ہمیں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں عبادتوں کے اندر شوق پیدا فرما, ہمارے دلوں میں لذت عبادت پیدا فرما, شوق عبادت پیدا فرما. جیسے فلسطین کے لوگوں کی بمباریوں کے سائے میں وہ جی رہے مگر حسبنا اللہ پڑھ رہے, ایسا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ وہاں کی عورتیں, خواتین سبحان اللہ اپنے بچوں کو جیسی تربیت کرتے ہیں, اللہ ایسی تربیت ہمارے بچوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے آپ کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق دے, گھر بار کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دعائیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اے اللہ تو مجیب الدعوات ہے, دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اے اللہ ہم سب تجھ سے گڑ گڑاتے ہیں, تیرے گھر میں ہم جمع ہیں, اللہ ہمارے گڑ گڑانے کو قبول فرما, ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہمارے نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیشہ تو جنت میں اللہ زندگی تو دے رکھی ہے, تو اس جنت میں ہمیں داخلہ عطا فرما. اے اللہ ہاں جیسے تو بیٹھنے کی ہمیں توفیق دی ہے, جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہی توفیق دے سکتا ہے, تیری توفیق کے ہم محتاج ہیں, اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما, نیک توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے لڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان میں شیطان تو بند تھا, اب کھل گیا, اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی رمضان میں جیسے ہم کرتے تھے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرما. شیطان کے وسوسوں سے لڑنے کی توفیق دے, شیطان کے جو کمزوریاں ہیں اس سے ہم سب کو بچا لے, شیطان کے جو وسوسے ہیں اللہ ہم سب کو اس سے بچا لے, شیطان کی چال بازیاں جو بھی ہیں اللہ ہم سب کو اس سے بچا لے. اے اللہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے سے تو ہی بچا. اے اللہ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں رحمت کا سایہ ہمارے اوپر عطا فرما. اے اللہ تو ہی رحم و کرم کر سکتا ہے, ہمارے اوپر رحم کر. اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے, ہم تیرے در پہ آ کے دعا کرتے ہیں, مانگتے ہیں. اللہ ہمارے مانگنے کو قبول فرما, ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے والدین کو اللہ تو جنت دے دے, ہم سب کو بھی جنت دے دے. جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں وفات پائے اللہ سب کی مغفرت عطا فرما, سب کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا, سب کے قبروں میں نور عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی جنت خبر میں جب جائیں گے تو ہمیں بھی جنت کی کھڑکی ہمارے لیے کھول دے. اے اللہ قبر کے اندر جیسے ایک نمازی اٹھ کے کہے گا ہٹو فرشتوں ہٹو مجھے نماز پڑھنا ہے, ایسے نمازی ہم سب کو بنا. قبر میں جب جائیں گے تو ہمیں بھی اٹھیں اور کہیں اللہ تیرے فرشتوں سے, ہم کہیں تیرے فرشتے نام اعمال جب حساب و کتاب کا معاملہ لے کے آئیں گے تو ہم کہیں کہ اللہ یہ فرشتوں سے کہیں ہم ہٹو فرشتوں ہمیں بھی نماز پڑھنا ہے. ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرما. موت آئے تو اللہ تیری خوشیاں تیرے جنت کی خوشخبریاں لے کے آئے. اللہ ہمیں موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے. جب تک زندگی ہمیں دے رکھا ہے اللہ ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں دین کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما, دین کی ثابت قدمی ہم سب کو عطا فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک, اے دلوں کو پھیرنے والے رحمان ہمارے دلوں کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے. اے دلوں کو پھیرنے والے اے رحمان ہمارے دلوں کے اوپر ثابت قدم رکھ دے دی تیرے دین کے اوپر. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم.